کچھ جو ہے ان کے زمین دی تھی، اور یہ کہ ہم نے یہ جو ٹرانزیکشنز ملک ریاض صاحب نے جو القادر یونیورسٹی کو جو رقبہ اور اس کے علاوہ جو کچھ کیش بھی ترسیل کیا تھا ان کے اکاؤنٹ میں بلڈنگ میں، تو ان کے بارے میں بھی اس کو مزید تقابل کرانا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے فضول قسم کی باقیات وہ وجوہات موجبات لکھ کے کو 25-30 نکات بنا کے رکھ دیے تھے، جن میں سے بیشتر تو وہ تھے جو اس کا پس منظر بتاتے چلے آئے، اور 2-3 تھے جو بنیادی طور پر جو وجوہات جن کی بنیاد پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تو میں نے اس میں ان کو بتایا کہ جی یہ ساری جو ہے ان کی بحث ہی ابس ہے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس میں جو ان کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں، المشرق بینک کی جانب سے جو جواب آیا ہے، اور اس میں جو ملک ریاض کی اپنے جو درخواست جس میں سی ایم اے دی گئی ہے اس کا بھی جواب ہے، اگر اس میں دیکھیں تو وہ این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو ہے اس کے درمیان اور مبشرہ جو ان کی بہو ہے ملک ریاض کی اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جس میں یہ 2018 میں المشرق بینک جو تھا اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کیا تھا ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے حکم کے تابع، چونکہ وہاں انہوں نے این سی اے نے ایک انکوائری کھولی تھی کہ حسن نواز کی جو 1 ہائیڈ پارک کی جو وہ تھا پلاٹ تھا، وہ اس کو انفلیٹڈ قیمت پر 15 ارب کا تھا اور 50 ارب روپے پہ ملک ریاض صاحب نے وہ خریدا تھا، اور اس پر انکوائری ایک شروعات ہوئی تھی، اور اس کی پاداش میں اس انکوائری کے میں یہ فریز کر دیا گیا تھا اماؤنٹ جو تھا یہ المشرق میں جو مبشرہ کا جو اکاؤنٹ تھا۔ تو اس کے جو تھیں جو سپریم کورٹ میں جواب دیا المشرق نے کہ یہ 2018 میں فریز ہوا تھا، اور یہ جو ہے 7 نومبر 2022 کو یہ ان کا 7 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے این سی اے کے درمیان اور مبشرہ کے درمیان کہ اگر یہ جو ہے ڈی فریز کیا جاتا ہے تو بلا حیل و حجت کے یہ جو میرا اکاؤنٹ کے پیسہ ہے یہ سارا جو ہے ان کے این سی اے کے حکم پر اس کو ترسیل کر دیا جائے، باگزار کر دیا جائے۔ 22 نومبر 2019 کو ڈسٹرکٹ جج اس کو آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے جو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس اماؤنٹ کو ڈی فریز کر دیتا ہے۔ تو این سی اے لکھتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اب یہ ڈی فریز ہو چکا ہے المشرق بینک کو، اور المشرق بینک کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے پاکستان کا ملک بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کے نام میں، یہ اس کے جو ہے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر کر دیا جائے سارا۔ اب اس کا نہ تو یہ کابینہ کی میٹنگ تو جو ہے محترم عمران خان کی سربراہی میں یہ 3 دسمبر کو ہوتی ہے، یہ 22 نومبر اس سے پہلے یہ اماؤنٹ براہ راست این سی اے کے حکم کے تحت اور ان کی جو معاہدہ ہوتا ہے بیریا ٹاؤن کے درمیان، یہ اس کی تکمیل میں یہ المشرق بینک جو لندن کا ہے وہ اماؤنٹ ترسیل کر دیتا ہے سیدھا سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ جو اکاؤنٹ ہے رجسٹرار نے کھولا ہوا ہے۔ تو اس میں نہ کہیں حکومت پاکستان کا دخل عمل ہے، نہ کہیں اس میں محترم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے، نہ اس میں شہزاد جو پاکستان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کا انچارج تھا، نہ اس کا کوئی اندراج اور ذکر ہے اس معاملے میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ جناب جب سیدھا
یو کے سے اماؤنٹ سیدھا جو ہے سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ اس کی تکمیل میں جو حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کے جو ان کے ذمے جو ٹھہرایا گیا تھا ناب ہند ہونے کا جو ذمہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو رقبہ سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن کے لیے خریدا ہے اس کی قیمت انہوں نے کم ادا کی ہے حکومت کو، اس لیے ان کے ذمے وہ قیمت لگا کر اور باقی کی قیمت کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں، اور سپریم کورٹ نے اس کی عملداری کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا اور رجسٹرار کو حکم دیا کہ رپورٹ کرتے جائیں۔ سو اس میں جب براہ راست ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کیبنٹ کی تو 3 دسمبر 2019 کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اماؤنٹ جو ہے آئی ہے، جبکہ پاکستان کو اس وقت سخت فورن ریمیٹنس کی ضرورت تھی۔ سو یہ پاکستان کے اسی اماؤنٹ اکاؤنٹ میں آیا جو رجسٹرار کے پاس ہے، جس کی آج بھی جو یہاں ہم کھڑے ہیں آج بھی تاریخ تھی وہاں سپریم کورٹ میں اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کی، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو اوور سی کر رہی ہے کہ کیا ملک ریاض کے ذمے جو واجبات ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ تو اس میں یہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس سو کالڈ بنایا گیا ہے، یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں۔ اس میں تو نہ عمران خان کا تعلق ہے، نہ کابینہ کا تعلق ہے، نہ ہی شہزاد اکبر کا تعلق ہے۔ سو یہ کیس ہاں البتہ جو القادر یونیورسٹی کے نام جو زمین کی گئی ہے اور اس پر جو عمارت بنائی گئی ہے، یقیناً وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ کی ہے، اور وہ یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے، 107 بچہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے آپ کریں گے تو وہ میں نے یہی کہا کہ جناب اگر ان کو زیادہ وہ ہے نیب کو تو جائیں سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دیں کہ فریق بن جائیں، اور فریق بننے کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہے ہمیں دے دیں یہ اماؤنٹ 190 ملین بھلا لے لے، یا حکومت پاکستان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ لے لیں، نیب جو ہے کس نے روکا، جائیں سپریم کورٹ میں درخواست دیں، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں۔ اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی وہاں زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یا کوئی ملک ریاض نے بطور افزانے کے یا کسی طور پہ دی ہے تو وہ آپ بے شک اس کو آپ لے لیں اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیں، بچوں کو جو ہے وہاں نکال دیں۔ لیکن اس طرح سے جو آپ نے یہ حرکت یہ کرنے کی ان کو دی ہے نیب کو، اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دینا بند کر دی ہیں، اور یونیورسٹی کے طلباء جو ہے وہ اس اذیت سے گزریں گے جس میں اساتذہ کو تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوگی، اور یہ مفت تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، رہائش ہے، ان کا خوراک ہے، ان کا سارا کچھ جو ہے ہر چیز مفت دی جا رہی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ سفر کرے گا تو بچہ سفر کرے گا، سفر کرے گی تو تعلیم سفر کرے گی، معیار گرے گا۔ اور یہ جو محترم عمران خان صاحب کے جہاں تک چیریٹی پروگرامز کا تعلق ہے تو وہ ان کے تینوں جو ہے کینسر کے ہسپتال